ضمنی الیکشن کا بڑا مارکا آج سجेगा, شیر دھاڑेगा یا پھر بلہ چلے گا, فیصلہ آج ہوگا. N131 میں خواجہ سعد رفیق اور ہمایوں اختر اور N124 میں شاہد خاقان عباسی اور غلام محی الدین مد مقابل. PP 164 سے سہیل شوکت بٹ اور چودھری یوسف اور PP 165 میں چودھری منشا سندھو اور ملک سیف الملوک کھوکھر میں کانٹے کا مقابلہ. N131 میں کل ووٹرز کی تعداد 3,65,677. 241 پولنگ سٹیشنز میں سے 196 پولنگ سٹیشنز حساس قرار. N124 میں کل ووٹرز کی تعداد 5,35,172. 415 پولنگ سٹیشنز میں سے 324 پولنگ سٹیشنز حساس جبکہ 91 پولنگ سٹیشنز حساس ترین قرار. PP 164 میں 102 اور PP 165 میں 122 پولنگ سٹیشنز قائم. ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلان فائنل. فوج کی نگرانی میں انتخابی سامان کی ترسیل. تمام پولنگ سٹیشنز پر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ. ادھر الیکشن کمیشن میں اوورسیز کنٹرول روم قائم. کنٹرول روم صبح 9 سے رات 9 بجے تک کھلا رہے گا. ٹریفک پولیس کا آج شناختی کارڈ پر چالان نہ کرنے کا اعلان. سرکاری ہسپتالوں کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن کی پولنگ سٹیشنز پر محمد شہری حاملہ خواتین, معذور افراد اور خواجہ سراؤں کے ساتھ ترجیحی سلوک کی ہدایت. کیمرہ اور موبائل فون کی ممانعت. پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. ووٹرز کو 8300 پر میسج کر کے سٹیٹس سے آگاہی کی سہولت میسر. پنجاب کی 11 نشستوں پر ضمنی الیکشن گیم چینجر بن سکتا ہے. نون اور جنون میں 14 سیٹوں کا فرق. نون لیگ سب سیٹیں جیت گئی تو فرق صرف 3 سیٹوں کا رہ جائے گا. پیپلز پارٹی نون لیگ سے مل جائے تو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن سکتی ہے. اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگا کر احتساب عدالت میں پیش کیوں کیا؟ چیف جسٹس ثاقب نثار ڈی جی نیب پر برہم. ڈی جی نیب بولے میں اساتذہ سے بھی معافی مانگنا چاہوں گا. عدالت کا تحریری معافی نامہ جمع کرانے کا حکم. ڈی جی نیب اور دیگر افسران نے تحریری معافی نامہ جمع کرا دیا. نیب پولیس اسٹیشن نہیں انٹرویو روم ہے. آنے والوں کو چائے بسکٹ اور قہوہ پیش کیا جاتا ہے. صرف ہار پہنانا رہ جاتا ہے. ڈی جی نیب کہتے ہیں نیب کے خلاف باتیں کرنا فیشن بن گیا ہے. بولے پروفیسر کو ہتھکڑیاں لگانا پولیس کا کام ہے. اس کے باوجود معافی مانگ رہا ہوں. وزیر اطلاعات نے نون لیگ میں فارورڈ بلاک بننے کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں سابق حکمرانوں کا مستقبل مخدوش ہے. نون لیگ والے نیا لیڈر ڈھونڈ لیں. بولے بیوروکریسی پر اراکین اسمبلی کا احترام لازمی ہے. اربوں اور کھربوں کھانے والے ملزموں کی خصوصی پروٹوکول میں پیشیاں. علم اور آگاہی بانٹنے کر ہتھکڑیاں لگوا بیٹھے. پولیس نااہل ہو گئی یا ادب آداب بھول گئی؟ شہری سوال کرنے لگے. آئین کے خلاف کوئی اقدام قابل قبول نہیں. پاکستان میں جمہوریت کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا. چیف جسٹس ثاقب نثار کہتے ہیں عوامی مسائل پر نوٹس لینا میری ذمہ داری ہے. بولے آسما جہانگیر بہادر خاتون تھیں. زندہ ہوتی تو دیکھتی غریب آدمی کیسے پس رہا ہے. استعفیٰ دے دوں گا, نا انصافی نہیں کروں گا. چیف جسٹس ثاقب نثار کا سب انسپکٹر پر تشدد کرنے والے وکلا پر بنے دہشت گردی کے مقدمے ختم کرنے سے انکار. گرفتاریاں روکنے کی استدعا بھی مسترد. اگلی سماعت پر تشدد کی ویڈیو طلب. چیف جسٹس کہتے ہیں ویڈیو دیکھ کر ذمہ داروں کا تعین کریں گے. آج 780A معطل نہیں کرتے, ہم دھرنا دیں گے. آپ دھرنا دیں, میں باہر آ کر دیکھتا ہوں. چیف جسٹس کا سیکرٹری بار سے مکالمہ. چیف جسٹس ثاقب نثار احتجاجی وکلا کے پاس پیدل پہنچ گئے. کہنے لگے میں اس ادارے کا باپ ہوں, گالیاں بھی کھانی پڑی تو کھاؤں گا. وکلا بولے ہم آپ کے سپاہی ہیں, بھلا دھرنا کیوں دیں گے؟ چیف جسٹس کے آ جانے پر احتجاجی وکلا کا یو ٹرن.
چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر کی ملاقات۔ چیف سیکرٹری نے ڈیم فنڈ میں 1 ارب روپے سے زائد کا چیک جمع کرایا۔ آسما جہانگیر کی یاد میں کانفرنس، بلاول بھٹو کل لاہور آئیں گے۔ کانفرنس کی اختتامی بیٹھک سے خطاب اور مرکزی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ زینب سمیت 7 بچیوں سے زیادتی اور قتل کے مجرم عمران کا انجام قریب۔ بدھ کو پھانسی، منگل کو آخری ملاقات۔ والدہ سلمہ بی بی کو آخری ملاقات کا پیغام بھجوا دیا گیا۔ 50 قریبی رشتہ دار جیل کے اندر سیل میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ٹاؤن ہال میں سرسبز و صاف پاکستان مہم کی افتتاحی تقریب۔ گورنر چودھری سرور نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ لارڈ میئر مبشر جاوید، کمشنر ڈاکٹر مشتبہ پراچا اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ حکومت کو میڈیکل تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی کا احساس ہے۔ فیکلٹیز کی کمی دور کیے بغیر اداروں کا معیار بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر صحت یاسمین راشد کا سائنٹیفک کانفرنس سے خطاب، کہتی ہیں پاکستان میں کلون ہونے والی بایولوجیکل سکن کی 720 روپے میں دستیابی اہم پیش رفت ہے۔ نواز شریف کی فیملی کے ہمراہ شہباز شریف سے نیب دفتر میں ملاقات۔ نیب کیسز اور شہباز شریف کے صحت کے حوالے سے بات ہوئی۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز، بہو زینب، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سے بھی ملاقات۔ ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان ایل ڈی اے سٹی کیس میں نیب میں طلب۔ سیکرٹری ہاؤسنگ حسن اقبال کو بھی ایل ڈی اے سٹی کیس میں طلب کر لیا گیا۔ 16 اکتوبر کو دونوں افسران کو ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کا حکم۔ افسوس، بڑی کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، میں کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہا، تمام شعبوں میں ہمارے پاس باصلاحیت قیادت موجود نہیں ہے۔ گڑھی شاہو کے علاقے میں خالی گھر میں دھماکہ، ڈرائیور کنواں سے 3 گولے برآمد۔ بی ڈی ایس ایم نے ڈاکارہ بنا دیے۔ پولیس نے 2 مزدوروں کو دستی بم لانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ٹرک کی ٹکر سے 18 سالہ نوجوان عدنان جاں بحق۔ ورثہ کا میت فیروزپور روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری کا مطالبہ، سڑک بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ گرفتاری کا خوف، لیگی رہنما سعد رفیق اور سلمان رفیق ضمانت سے قبل از گرفتاری کے لیے لاہور ہائی کورٹ جا پہنچے۔ درخواست میں کہتے ہیں جو ریکارڈ مانگا دے دیا، نیب غیر قانونی طور پر گرفتار کر سکتا ہے، اسے روکیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت، 4 پولیس افسروں کی حاضری، معافی کی درخواست۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، پیر کو سنایا جائے گا۔ لاہور میں زمینوں پر قبضوں کا شور، پولیس ریکارڈ خاموش۔ پولیس ریکارڈ میں نہ تو بڑے قبضے اور نہ قبضہ مافیا موجود۔ 10 سال میں قبضہ مافیا کے خلاف 56 مقدمات درج کیے۔ اوورسیز کمیشن میں سینکڑوں قبضے کے کیسز زیر التوا، پولیس خاموش تماشائی۔ پرائیویٹ لینڈ سیل 1 ہفتے میں قائم ہو جائے گا۔ سرکاری اراضی کے بعد پرائیویٹ لینڈ پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کہتے ہیں خصوصی سیل کے نگران وزیر اعلیٰ اور ہیڈ کوئی صوبائی وزیر ہوگا۔ ضلع اور ڈویژن کی سطح پر ہونے والی تفتیش ناقابل بھروسہ، غفلت بدنیتی پر مبنی تفتیشی رپورٹوں میں سنگین غلطیاں۔ ایڈیشنل آئی جی نے تفتیشی نظام میں خامیوں کی نشاندہی کر دی، کہتے ہیں ایسی غلط رپورٹس ناقابل برداشت ہیں، غلط تفتیش کرنے والے افسر معطل ہوں گے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بجلی گیس کے بعد اب پانی کی باری ہے۔ گھریلو صارفین کے واٹر چارجز بڑھانے کے لیے ورکنگ پیپر تیار۔ ہوٹل اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے ایکوفائر چارجز کی بھی وصولی ہوگی۔ منرل واٹر کمپنیوں کو اب پانی 75 پیسے فی لیٹر پر ملے گا۔
لاکھ سرکاری اساتذہ کا کوالیفیکیشن الاؤنس روک دیا گیا۔ الاؤنس وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط قوانین میں تبدیلی کی جائے گی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا ہے فیصلہ اساتذہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں گلیاں گندے پانی کا جوہر بن گئیں۔ آنا جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کے خلاف اسکول کے بچوں کا احتجاج۔ صفائی، سٹوریج، پیکنگ اور دودھ کا ریکارڈ۔ صوبہ بھر میں دودھ پیکٹ کے انڈسٹری کی چیکنگ۔ ڈبے کا دودھ بنانے والے 27 پروڈکشن یونٹس کا معائنہ، 6 کو جرمانے 2 سیل کر دیے گئے۔ ANF کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی۔ سعودی عرب جانے والے شہری سے آئس برآمد۔ ملزم 800 گرام سے زائد آئس ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موبائل فونز کی درآمد پر عائد غیر منصفانہ ٹیکسز پر تاجر بلبلا اٹھے۔ موبائل فونز ایسوسی ایشن کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو خط، غیر منصفانہ ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ۔ سب سے پہلے پاکستان پھر کچھ اور۔ معروف کاروباری شخصیات سٹی نیوز نیٹ ورک کی میڈ ان پاکستانی مہم کا حصہ بن گئیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی کی مضبوطی کے لیے پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دی جائے۔ عوام اور پوری تاجر برادری اس کاوش میں شانہ بشانہ ہوگی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چینل UK 44 کی سالگرہ۔ مانچسٹر میں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب۔ CEO سٹی نیوز نیٹ ورک، ممبران پارلیمنٹ، میئرز، کونسلرز، کاروباری اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ پاکستان سے ڈائریکٹر نیوز UK 44 انصار نقوی، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم کی شرکت۔ تراب عباس، زکا گھمن، شہزاد زیدی، رپورٹرز اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ تعلیم اور درخت عام کرو کے تحت گلبرگ میں میٹنگ۔ معروف صحافی سہیل وڑائچ اور چیئرمین PHA، ڈائریکٹر وزیر اعلیٰ شکایت سیل شاہد قادر، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ افضال ریحان، معروف بزنس مین خواجہ عرفان سمیت دیگر افراد کی بھی شرکت۔ جرمن سفیر کی شاہی قلعہ آمد۔ مارٹن کابلر نے دورہ بھی کیا۔ مغلیہ دور کی طرز تعمیر کا خوب سراہا۔ بولے لاہور کے کھانے بہت لذیذ اور لاہوریوں کی مہمان نوازی بے مثال ہے۔ RPO فیصل آباد غلام محمود ڈوگر کے والد غلام حیدر ڈوگر کی نماز جنازہ ادا۔ IG پنجاب محمد طاہر، CCPO لاہور BA ناصر، عارف مشتاق، ایڈیشنل IG اعجاز شاہ، DIG ہمایوں رشید تارڑ نے شرکت کی۔ پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ اور نیشنل انٹر اسکول سوئمنگ چیمپئن شپ کا آغاز۔ افتتاحی روز 8 سے 16 سال تک کی ایج کیٹیگریز میں مقابلے۔ چیمپئن شپ میں انفرادی سمیت ریلے ریسز کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔